بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بابا وانگا کی پشین گوئیاں، یہ کافی زیادہ انٹرسٹ پایا جاتا ہے لوگوں میں، تو میں نے کہا کہ میں اس کے اوپر تھوڑی سی ذرا آج بات چیت کر لیتا ہوں۔ بابا وانگا بیسیکلی ایک خاتون ہے، یعنی کہ عام طور پہ جب بابا وانگا کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی میل ہے، یہ مرد ہے۔ یہ مرد نہیں ہے، یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ یہ ایک بلغارین خاتون ہے، بلغاریہ کی یہ رہنے والی ایک خاتون ہے، اور یہ آنکھوں سے نبینہ۔ میں ان کی ہسٹری تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ 1905 میں یہ بلغاریہ میں پیدا ہوئیں، اور جب ان کی پیدائش کا ٹائم تھا تو یہ قبل از وقت ان کی کچھ یعنی کہ چند ماہ قبل، یعنی کہ ان کا پورا وہ پیریڈ نہیں ہوا تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ جو 9 ماہ ہوتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہی ان کی پیدائش ہو گئی۔ تو ان کی طبیعت بڑی زیادہ خراب ہو گئی، لگ نہیں رہا تھا کہ یہ بچ پائیں گی، لیکن بہرحال یہ بچ گئیں 1905 میں۔ اور پھر 1996 میں 90 پلس پہ جا کے 1996 میں ان کا پھر انتقال ہوا۔ اچھا، اسی درمیان 1939 میں ان کو پھیپھڑوں کا ایک مرض لاحق ہوا، یعنی کہ اس وقت پھر ان کے بچنے کی نا امیدی پیدا ہوئی، یعنی کہ پھر لگ رہا تھا کہ یہ خاتون اب بچ نہیں پائیں گی، لیکن یہ پھر بچ گئیں۔ یہ موت کے، جس طرح سے عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ موت کو ٹچ کر کے موت کے منہ سے یہ باہر آ گئیں، اور پھر لوگوں کو احساس ہوا کہ ان کے پاس کوئی روحانی قوتیں ہیں، ان کو کوئی روحانیت میں کافی زیادہ رسوخ حاصل ہے۔ تو بہرحال پھر ان کا روحانیت کی طرف بہت زیادہ رجحان پیدا ہوا، اور کچھ غیر مرئی طاقتیں، یا کہہ لیجئے کہ کچھ روحانی طاقتیں ان کو عطا کی گئی۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، ہمارے ایمان کے ساتھ یہ جسٹ ایک انٹرسٹ کے طور پہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں۔ بس اس کو ہم نے ایز ایک موضوع یا ایک مضمون کے طور پہ ہی ہم نے اس کو لینا ہے۔ تو بہرحال ان کو کچھ روحانی رسوخ حاصل ہوا، کچھ روحانیت اور غیر مرئی طاقتیں، یہ لگ رہا تھا کہ کچھ ان کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہہ لیجئے کہ اس کا کچھ ریلیشن ہے۔ اور پھر انہوں نے کچھ پشین گوئیاں کی۔ ایک تو پشین گوئی بہت بڑی، جو 9/11 کے بارے میں جو ایک بہت بڑا حملہ ہوا تھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ امریکہ میں، تو اس کے بارے میں اس خاتون کی، اور یہ پھر آنکھوں سے نبینہ اس کے اپنی زندگی میں یہ پھر ہو گئی۔ تو اس نبینہ خاتون میں کہہ لیجئے، جن کو پھر بابا وانگا کا نام دیا گیا، انہوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بارے میں بھی پشین گوئی کی، جو پھر وہ پوری ہوئی۔ تو اس کے بعد لوگ چونکے، لوگوں نے کہا کہ یہ جو باتیں انہوں نے جو کہی ہیں وہ تو کافی زیادہ وہ حقیقت ثابت ہو رہی ہیں، یعنی کہ وہ ایز اٹ ثابت ہو رہی ہیں، جو چیزیں پریڈکٹ انہوں نے کی تھیں، یا پریڈکشنز جو ان کی تھیں۔ تو اب کچھ چیزیں یعنی کہ میڈیا پہ پھر گردش کر رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ 2025 میں یورپ جو ہے وہ زوال کی طرف جائے گا۔ یہ بابا وانگا کی ابھی 2025 آنے والا، اللہ تعالیٰ خیر کرے بہرحال، کہ جی یورپ زوال کی طرف جائے گا، اور وہاں پر کوئی شدید قسم کی کوئی ایک کہہ لیجیے کہ کوئی آفت آئے گی، اور اس کے نتیجے میں یورپ کی جو پاپولیشن ہے وہ اس وقت جتنی پاپولیشن ہے اس سے آدھی رہ جائے گی، یعنی کہ یورپ زوال کی طرف جائے گا، اکانومی کے لحاظ سے کہہ لیں یا سٹیبلٹی کے لحاظ سے کہہ لیں، اور دوسرا ان کی جو آبادی جو ہے وہ بالکل آدھی رہ جائے گی۔ یہ ایک ان کی پیشین گوئی۔ دوسرا انہوں نے کہا جی کہ 2028 میں انسان زہرہ کے اوپر چلا جائے گا۔ زہرہ ایک آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سیارہ ہے، اور چاند کے اوپر جس طرح سے بہت سارے ملک جو ہیں وہ ایفرٹ کر رہے ہیں، انڈیا نے بھی ایفرٹ کی، چائنا، امریکہ، پاکستان نے بھی ایفرٹ کی چائنا کے اشتراک سے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اسی طرح انسان 2028 میں زہرہ پہ بھی چلا جائے گا یہ۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ 2043 تک، یعنی کہ 2043 تک پورے یورپ میں اسلام کی گورنمنٹ قائم ہو جائے گی، یعنی کہ اسلامی حکومت وہاں پر اسٹیبلش ہو جائے گی۔ یعنی کہ ایک تو 25 میں یورپ زوال پذیر ہوگا، ان کی آبادی کم ہو جائے گی، اور 2043 تک جا کے وہاں پر مسلمانوں کی گورنمنٹ اسٹیبلش ہو جائے گی، مسلمان حکومت وہاں پر جا کے جو ہے وہ بن جائے گی 2043 تک۔ 2170 میں انہوں نے کہا جی کہ شدید قحط پڑے گا، یعنی کہ شدید قسم کا جو ہے وہ ایک قحط آئے گا 2170 میں جا کے، اور 3005 میں انسان مریخ پہ چلا جائے گا۔ 2170 میں پوری دنیا میں قحط پڑے گا، اور 3005 میں جا کے انسان مریخ پر بھی چلا جائے گا، یہ بھی انہوں نے کہا۔
اور اسی طریقے سے لاسٹ پہ پھر انہوں نے کہا کہ 5079 میں، یعنی کہ 79 میں 5079 میں یہ کائنات، یہ دنیا، یہ سسٹم، یہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، یہ کہکشائیں، یعنی کہ پوری یونیورس جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گی، جس کو ہم قیامت کا نام دیتے ہیں۔ یہ ان کی پیشین گوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا کہ کوئی 2050-60 کے درمیان جا کے انسان کے جو اعضاء ہیں یہ چینج ہونا شروع ہو جائیں گے، یعنی کہ جس طرح سے ہم گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس جو ہیں وہ چینج کر لیتے ہیں، ٹائر خراب ہوا ہم ٹائر چینج کر لیتے ہیں، یا جناب انجن خراب ہوا ہم انجن کروا لیتے ہیں، پارٹس چینج کر لیتے ہیں، اسی طرح سے انسانوں کے اعضاء چینج ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس کا رواج ہو جائے گا۔ تو بہرحال اب یہ دیکھتے ہیں کہ 2025 میں یورپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پھر 43 میں کیا اسلامی گورنمنٹ بن پاتی ہے، اور پھر 2170 میں جو ہے وہ انسان کیا قحط کا شکار ہوتا ہے، اور 3005 میں مریخ کے اوپر، اور پھر 5079 میں کیا یہ دنیا اینڈ بل یہ تو بینگ اے مسلم ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ اور یہ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیشین گوئی ہے ان کا بھی یہ خلاصہ ہے کہ قرب قیامت کے نزدیک جا کے ایک تو مسلم گورنمنٹ اسٹیبلش ہو جائے گی۔ یہ ایک بات کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب جا کے سب سے پہلے، یعنی کہ اختتام سے پہلے ایک دفعہ پوری دنیا میں مسلم گورنمنٹ اسٹیبلش ہو جائے گی، اور پھر قیامت کے اوپر بھی ہمارا یقین ہے کہ ایک دن قیامت آنی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں جتنی یہ کہکشائیں ہیں، جتنے سسٹم ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، جتنی دنیایں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کر، وہ سب اختتام پذیر ہو جائیں گی، ان سب کا اختتام ہو جائے گا۔ فرشتے، مخلوقات، یعنی کہ کریٹر صرف رہے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ وہ باقی رہے گا، اور کریشن جتنی بھی ہیں اس میں جو کچھ بھی ہے، مخلوقات کی جتنی بھی ٹائپس ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ بابا وانگا کی جو پریڈکشنز ہیں ان کو بھی دیکھیں۔ برحال میں نے آپ لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے میں آخر میں پھر کہہ رہا ہوں، ہمارے ایمان کے ساتھ، ہمارے یقین کے ساتھ، ہمارے دین کے ساتھ اس کا کوئی جسٹ انفارمیشن، جسٹ ایز اے نالج، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ علم ایک مومن کی گم شدہ میراث ہے، وہ جہاں سے بھی ملے، جہاں سے بھی ہمیں اچھی چیز ملے اس کو حاصل کر لینا چاہیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔